غسل کے فرض ہونے کے بعد کی جانے والی غلطیاں۔ قرآن مجید میں غسل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غسل کے احکام بیان کیے ہیں، خاص طور پر جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھ کو کہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ غسل کے فرائض: کلی کرنا، پورے منہ میں پانی گھمانا تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کرنا افضل ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، مگر جب روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرو۔ پورے بدن پر پانی بہانا، جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچانا لازمی ہے، چاہے کوئی جگہ معمولی بھی خشک نہ رہے۔ خاص طور پر بالوں کی جڑوں، کانوں کے اندر، ناف، بغل اور انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں غسل کے احکام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے آداب اور وجوہات کے بارے میں تفصیلی ہدایت دی۔ فرائض غسل کے وجوہات: جنابت، احتلام یا جماع کے بعد، حیض اور نفاس کے بعد، جمعہ، عیدین اور حرام کے مستحب غسل۔ غسل کا مصنوع طریقہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ایک مخصوص طریقہ سکھایا جو بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ نیت کرنا، ہاتھ دھونا، استنجا کرنا، وضو کرنا، نماز والا، اور پورے جسم پر پانی بہانا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، سر پر 3 بار پانی ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی غسل جنابت کرتا ہے تو اچھے طریقے سے طہارت کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی فرض ادا نہ کیا گیا تو غسل درست نہیں ہوگا اور طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق غسل کرنا افضل ہے، مگر یہ 3 فرائض ہر حالت میں ضروری ہیں۔